شامی صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، آپ اس پہ کامنٹ کر سر. میں ایک سوال ساتھ ساتھ کر لوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو آج ہم نے دکھایا بھی کس طرح سے وہ بیچارے بھرا گئی ان کی آواز. خواجہ آصف کو سر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پختونوں میں ایک گولی چلتی ہے تو نسلیں اسے یاد رکھتی ہیں. اگر آپ صرف ان لوگوں کا مداوع کر دیتے، پہلے بھی ایسا ہوا. انہوں نے جو ہے وہ حوالہ دیا آفتاب شیرپاؤ کے دور میں نفاذ شریعت کی تحریک میں گولی چلی، 8 بندے مرے، پرچہ درج ہوا، سب کے گھروں میں جا کر معافی مانگی گئی، سب نے کہا ہم نے معاف کیا. ابھی اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اب بات یہاں تک پہنچی تو آگے یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو کچھ کہا ہے، اس کو حکومت کا پالیسی بیان سمجھنا چاہیے. اچھا. اور جو عطاء اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ سے باہر کا ہے نا، پریس کانفرنس میں، تو ان کو ایک سیاسی سٹیٹمنٹ سمجھنا چاہیے. اچھا. اس کا ایک اپنا یعنی ایک پس منظر ہے اور اس کا اپنا ہے. تو ان کو حق ہے، وہ ایک اسپوکس مین ہے گورنمنٹ کے، کہ پیپلز ان کو پی ٹی آئی والوں کو آئینہ دکھائیں حسب توفیق. اچھا. جیسے پی ٹی آئی کے لوگ دکھاتے رہتے ہیں. جی ہاں بالکل. لیکن یہ انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا ہے اور بڑی خوش آئند بات ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں اور ایک دھرنا جو ہے اس پہ لے کے آتے ہیں، پھر مرو اور مارو کے نعرے لگاتے ہیں، الجہاد الجہاد جی ہاں سے آپ کے زبانیں جو ہیں وہ تھک جاتی ہیں یہ کہتے کہتے. تو اس کے بعد پھر آپ اصرار کرتے ہیں کہ ہم یہ بڑی حساس ترین جگہ جو ہے یہاں بیٹھیں گے. 5000 لوگ 10,000 لوگ کیسے بیٹھ سکتے ہیں وہاں؟ کیا انتظام ہوگا ان کے لیٹنے کا، ان کے بیٹھنے کا، ان کے ٹوائلٹ کا، ان کے باتھ روم کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ آپ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. تو اگر آپ جب طے کیا کرنا چاہیے، جب آپ نے احتجاج کرنا ہے، انتظامیہ سے طے کرنا چاہیے تاکہ ایک جگہ مختص کی جائے، وہاں سہولتیں فراہم ہوں، وہاں آپ جذبات کا اظہار کرتے رہے. سر لیکن فالوورز کو نہیں سوچنا چاہیے، وہ بھی تو آ ہی جاتے ہیں نا. نہیں، وہ تو پھر فالوورز تو پھر بیچارے اندھے ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتے، وہ تو لیڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں. امیر مقام صاحب یہی تو کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان کا کیا قصور ہے پختونوں کو جن کا ورغلا کے لیے. آپ جو بات کہی گور صاحب نے، اس میں وزن ہے، کسی کو نشانہ نہیں بننا چاہیے. لیکن جو لوگ ان کو لے کے آتے ہیں، جو ان کو اکساتے ہیں، جو ورغلاتے ہیں، جو پھر ان کو اس آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، جو ان کو ایک ایسی جگہ میرے گھر آئیں، کہیں آنا ہے ہم نے اور ہم آپ کے بیڈ روم میں دھرنا دیں گے، آپ کے ڈرائنگ روم میں دھرنا دیں گے. ایسے کیسے آپ اگر مہمان کیسے آپ کو حق دیا؟ جو احتجاج ہے اس کے بھی قواعد و ضوابط ہیں. سر گھر کے دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجازت نہ ہو. اس لیے گوہر صاحب اس بات کا بھی احساس کریں، انہوں نے تجاوز کیا ہے اور اس تجاوز کا اس پہ بھی غور کریں. اور اگر تجاوز حکومت کی طرف سے ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بھی معذرت کر لینی چاہیے. اور اگر ایسے لوگ جو ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں، تو ابھی تو دیکھیں نا کہ جو رینجرز کے لوگ مرے ہیں، جو پولیس کے مرے ہیں، اور جو عوام میں سے، عام آدمیوں سے، کارکنوں میں، سب ہمارا خون ہے نا. تو ٹھیک ہے، وہ معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے ثابت تو ہوگا قصور کس کا تھا. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ثابت اس کے لیے آپ تحقیقات کریں، کمیشن وغیرہ جو کہہ رہی ہے، کمیشن بنائیں، کمیٹی بنائیں، پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیں اور طے کر لیں. تو دیکھیں نا، وہاں تو 1.5-2 گھنٹے میں ڈی چوک صاف ہو گیا. اگر وہاں لاشیں گری ہوتی اتنی بڑی تعداد میں ایسے، اور زخمی گرے ہوتے، مرنے والے ہوتے، تو اس طرح ڈی چوک صاف ہو جاتا. لیکن بہرحال جو بھی ہے، پھر آپ نے تو سینکڑوں کی باتیں کی، درجنوں کی باتیں کی. اور جو اس وقت بھی ان کا سوشل میڈیا جو ہے جس طرح کی مس لیڈنگ کمپین کر رہا ہے، اس کو بھی روکیں. آپ کا کام ہے پہلے ایک ماحول پیدا کریں، آپ بھی اس میں معاونت کریں، وہ بھی معاونت کریں. اس لیے کل خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، جس پہ تھوڑی سی ناراضی ظاہر ہوئی، وہی کہتے کہ جی تعداد اگر ہے آپ بتائیں نا. ابھی اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی لوگ تو ہوں سامنے، اب یہ تو اس کا اہتمام ہو نا، کوئی ایسا فورم ہو جہاں وہ اپنا جو ہے اپنی فگرز پیش کر دیں، حکومت اپنی فگرز پیش کر دیں. اس طریقے سے تو یعنی صرف بیانات دینے سے تو معاملہ حل نہیں ہو سکتا. اور جس طرح میں تو اسلام آباد کے جتنے ہمارے اخبار نویس ہیں جن سے بات ہوئی ہے، جو موقع پہ موجود تھے، اب دیکھیں ہمارے رؤف کلاسرہ تھے، ہمارے جاوید چودھری صاحب تھے، اور سلیم صافی صاحب تھے،
یہ سارے لوگ ارد گرد موجود تھے. ہاں جی. ہمارے خود اپنے عدیل وڑائچ، عدیل وڑائچ یاسر صاحب ملک، تھے. یہ سب وہاں پہ تھے. ہاں جو یعنی آپ ایسا تو نہیں ہے کہ درجنوں لاشیں گر جائیں اور وہ آپ ان کو ایک غائب کر منٹ میں دیں. چھپا لیں ایسے ہی. اور خون کے چھینٹے بھی نظر نہ آئے وہاں. تو بہرحال جو بھی ہے یہ ہمیں احساس کرنا چاہیے ایک دوسرے کے دکھ درد کا، لیکن اس طرح سے مبالغہ جو ہے اس کو بھی روکنا چاہیے. اور خاص طور پر ان کے پی ٹی آئی کے معتبر ترین لوگوں میں سے کھوسا صاحب، لطیف کھوسا صاحب ایم این اے ہے بھائی، اور کہہ رہے ہیں 278 آدمی ہیں. اب ان کی اپنی پارٹی بار بار 18 کی بات کر رہی ہے، 12 کی بات کر رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال افسوسناک ہے.